بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر کے رہنما اور پاکستانیوں سے زیادہ پاکستانی اگر میں نے کسی کو پایا جس کے اندر پاکستانیت بھری ہوئی تھی، وہ ہمارے سید علی گیلانی تھے، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں یہ الزام نہیں لگا رہا کہ انہیں کوئی قتل کر دیا گیا ہے، وہ طبعی موت ہی ان کا انتقال ہوا ہوگا، لیکن یہ جو بی بی سی کی خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، یہ نعرہ انہوں نے لگایا، یہ نعرہ انہوں نے کشمیر کو دیا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہ وہ نعرہ ہے جو جوڑتا ہے کشمیر کو اور پاکستان کو، یہ وہ نعرہ ہے جو بالکل ایک کر دیتا ہے۔ جب کشمیر کے یہ مرد مجاہد جب آواز لگاتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو وہیں سے ہماری بھی آواز یہی نکلتی ہے کہ ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ ہر شخص نے اس دنیا سے جانا ہے، مگر ان کے جانے کے اوپر جو ہے جشن یا چھینا جھپٹی، لاش کے اوپر بھی قید، کیا لاش کو بھی قید کرنا ہے؟ 30 منٹ کا ٹائم دیا، 30 منٹ کا ٹائم دیا، انہوں نے کہا کہ جی ان کا انتقال ہو گیا ہے، 30 منٹ کے اندر اگر آپ دفنا سکتے ہیں تو دفنا دیجئے، مکمل انتظامات کر لیجئے، ورنہ ہم ان کی لاش کو لے جائیں گے۔ کارڈن آف کیا انہیں گھر کو، راستوں پہ خاردار تارے لگائی گئیں، لوگوں کو منع کیا گیا، مطلب جنازے میں کوئی نہیں آئے گا، بس فیملی کیا گھر کے اندر دفنا دیں؟ کیا پروگرام تھا ان کا؟ لیکن بہرحال وہاں پر مرد جو مجاہدین تھے وہاں پر وہ آئے، وہاں پر کشمیری آئے، فوج کو پسپا کیا اور ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ اور آج دن کو 12 بجے، جو آپ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو کنفرم کر کے دے رہا ہوں کہ 12 بجے ان کا جو نماز جنازہ ہے وہ مزار شہداء سری نگر میں ہی ادا ہوگا اور وہیں پر ان کو نماز جنازہ کے بعد دفن کیا جائے گا۔ آج یقیناً وہاں پر جشن کا سما ہوتا ہے، ابھی نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کو میں بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ لوگ سن لیجئے کہ اس ٹائم کشمیر کی صورتحال کیا ہے۔ تو یہ آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہوں گے، قابض بھارت نے پورے کشمیر میں موبائل اور براڈ بینڈ انٹرنیٹ سروس بند کر دی ہے، موبائل فون پر کالز اور ایس ایم ایس کی سروس بھی بند کر دی گئی ہے، نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، لیکن عالمی میڈیا کی ساری توجہ جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہو سکتا ہے طالبان کسی قسم کی کوئی پابندی لگا دے۔ یعنی کہ سوچ کہاں ہے عالمی جو عالمی طاقتیں ہیں، وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ کشمیر کے اندر جو ہے صورتحال کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں پوچھ رہے ہیں موبائل سسٹم کیا ہے۔ یعنی کہ پنجشیر کے اندر جب موبائل بند ہوا تو امریکہ سے بھی آواز آئی، ہر جگہ سے آواز آئی، لیکن آج بند ہے نیٹ۔ بات کریں اس کے اوپر۔ یقیناً آج ایک جشن کی اناؤنسمنٹ تھی، میرے علم میں تھا کہ آج جو ہے بہت بڑا جشن جو ہے منایا جائے گا، کیونکہ ایک ایسا کشمیری اگر کہہ دے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو اس کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا وہ جشن کیوں نہ منائیں، کیونکہ ایک پورے ورلڈ میں جو ہے بی بی سی اگر یہ کور کر رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورے ورلڈ میں نعرہ جو ہے گونجا اور آج تک گونج رہا ہے، لیکن وہاں پر بھی سوگ کا عالم ہے۔ یعنی کہ بھارت میں آج سوگ کا عالم ہے، تمام کی تمام جتنی بھی ان کے پروگرامز تھے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ علی گیلانی نہیں ہیں، بلکہ ایک اور جو ان کے آرٹسٹ تھے سدھارتھ شکلا، جو بگ باس 13 کے اندر بھی تھے، خطروں کے کھلاڑی میں بھی بتا رہے ہیں نیوز کے وہ تھے اور ونر تھے شاید، اور یہ مختلف شوز کے اندر آتے تھے، ایک وہاں کی مشہور اداکار تھے۔ ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے تو اس ٹائم پورے کا پورا میڈیا جو ہے، اگر آپ بھارت کا کوئی میڈیا کھولتے ہیں تو وہاں پر صرف ایک نیوز چل رہی ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے 40 سال کی عمر میں، فزیکل کافی فٹ تھے، تو ابھی جو ہے پوسٹ مارٹم کے بعد کچھ خبر آئے گی کہ میڈیسن میں ایسا کچھ تھا جو انہوں نے رات کو لی ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو علی گیلانی کے اوپر جو پروگرامز مرتب کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک خبر بریک کر رہا ہوں، 100% کنفرم نیوز آ گئی ہے میرے پاس، انتہائی خاص ذرائع سے، جہاں سے خبر غلط کبھی زندگی میں بھی نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ حریت کانفرنس کو بین کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ یعنی کہ آپ بہت ہی جلد آپ سن لیں گے کہ حریت کانفرنس جو ہے وہ جماعت بینڈ ہو گئی ہے، اور ان کے تمام جو پہلی میرے خیال نظر بند بھی ہیں یا جیلوں میں ہیں تو ان کو مستقل طور پر جو ہے بند کر دیا جائے گا، یا جو بھی ہے معاملہ ان کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ حریت کانفرنس کو ڈیمیجز دینے کا سلسلہ شروع سے جاری ہے، مگر آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کیا یہ پہلی جماعت ہوگی جو بین ہوگی حریت کانفرنس؟ نہیں،
اس سے پہلے جماعت اسلامی کو بین کیا جا چکا ہے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ JKLF کو بھی بین کیا جا چکا ہے، کیونکہ ان دونوں کا بھی جو ہے وہ یہ تھا کہ ان میں بھی ایک خودداری تھی، ایک ایمانداری تھی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ تیسری جماعت ہوگی حریت کانفرنس جو بین ہوگی، اور ساتھ ہی مودی سرکار نے یہ میسج بھی کنوے کر دیا ہے تمام کشمیری لیڈرز کو کہ اب اگر کسی نے کشمیر کے بارے میں کوئی تحریک چلائی یا کوئی آواز نکالی یا یہ کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، اس قسم کی کوئی بھی اگر قریب بھی کوئی گیا تو ان کی جماعت کو بھی بین کریں گے اور حریت کانفرنس کو کر کے آپ کو ہم دکھا دیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہیں جتنے بھی ان کے لیڈرز ہوں گے انہیں اریسٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ 370 کے بعد میں یہ سننا نہیں چاہتا، کیونکہ وہاں پر اب ایک ہندتوا نظریہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اپلیکیبل ہو چکا ہے۔ حریت کانفرنس کا قصور کیا ہے؟ تقریباً 30 سال اس کی عمر رہی، بند ہونے سے پہلے آپ کو میں خبر پہلے دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کی بریکنگ نیوز آ جائے گی، آپ سمجھ جائیں گے۔ اور میر وائز عمر فاروق نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، 19 سال اس لڑکے کی عمر تھی جب اس نے شروع کیا تھا، مگر ایک بہت بڑی آواز علی گیلانی کی آپ نے سنی جو رات کو ختم ہو گئی، اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حریت کانفرنس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ 2 باتیں وہ کرتے تھے، یا تو UN ریزولوشن کے اوپر بیٹھ جاؤ، جو UN نے کہا ہے کہ کشمیریوں سے ہم پوچھیں گے، ہم سے پوچھ لو، ہم جواب دے دیں گے کہ ہمارا انجام کیا ہونا چاہیے، پاکستان ہے، انڈیا ہے یا آزادی ہے، ہم سے پوچھو نا، ہمارا کشمیر ہے، ہم سے پوچھو، تو وہ کر لو۔ اور اگر آپ اس پر ایگری نہیں ہوتے کیونکہ وہاں پر آپ کی جان نکلتی ہے، آپ کو موت آتی ہے، تو پھر آپ ایک کام کرو کہ آپ کشمیر کو لے کر، پاکستان کو لے کر اور بھارت کو لے کر 3 سہ فریقی جو ہے وہ مذاکرات کر لو، ایک حل نکال لیں گے، جو بھی تینوں کے اندر طے ہوگا ہمارا ایک حل نکل جائے گا۔ مگر ظاہر سی بات ہے کہ بھارت ان دونوں باتوں پہ ایگری نہیں ہے، اس کا موڈ شروع سے ہی قبضے کا تھا، وہ جانتا ہے کہ اگر میں سہ فریقی میں بیٹھا تو بھی شکست ہے، اگر میں UN میں گیا تو بھی شکست ہے، اگر امریکہ بیٹھا تو بھی شکست ہے، چائنا بیٹھا تو بھی شکست ہے، اگر ساری دنیا ایک ساتھ پوچھے گی تو بھی شکست ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آئی ایم رانگ۔ گزرے ٹائم کے اندر چاہے وہ فاروق عبداللہ ہو، چاہے وہ میڈم ہو جو اپنی پارٹی چلا رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو اس ٹائم ہیں اور جنہوں نے بھی ملاقات بھی کی تھی، بے تحاشا، یعنی کہ ان کو جو آفرز ہوتی ہیں نا، جیسے علی گیلانی صاحب تھے یا جتنے بھی ہیں، ان سب کو کروڑوں اربوں روپے کی آفر ہوتی ہے، ان کو جائیدادوں کی آفر ہوتی ہے، ان کو باہر ملک ممالک میں کہتے ہیں کہ آپ باہر، یعنی کہ امریکہ میں، لندن میں آپ ہم سے پراپرٹی لے لیں اینڈ سو آن، لیکن آپ پاکستان کو دل سے نکال دیں۔ تو میں حیران ہوں، تبھی میں کہتا ہوں کہ پاکستانی زیادہ پاکستانی مجھے لگتے ہیں کہ اتنی آفرز ملنے کے بعد بھی یہ مجاہدین ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں سے یہ لوگ نہیں نکال پا رہے پاکستان کو، اور اب مجھے یہ مزاحمت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہاں پر صورتحال بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، حالات قابو میں نہیں ہیں، اس ٹائم کشمیر کے اندر انتہائی صورتحال خراب ہے، اور آپ کو یہ نعرہ جو ہے اب یہ گھر گھر سننے کو ملے گا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اللہ حافظ۔